الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، ایک مرتبہ آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بیان شروع فرمایا ظہر کی اذان تک. اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر منبر پر تشریف لائے، بیان شروع فرمایا عصر کی اذان تک. اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر منبر پر تشریف لائے اور بیان شروع فرمایا مغرب تک. تخمیناً کتنے گھنٹے بیان ہوا؟ 10 یا 12 گھنٹے بیان فرمایا. یہ ایک ایسا موقع زندگی میں آیا کہ اتنا طویل بیان فرمایا. وہ جو طویل بیان فرمایا تھا وہی میں الحمدللہ 20 جمعہ سے بیان کرتا ہوں. تو اس بیان میں کیا فرمایا؟ دیکھو، جس میں یہ بیان فرمایا تھا ہمارے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال ہوئے تھے؟ 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، لیکن صحابہ نے اس کو بیکار نہیں سمجھا. اب جو میں بیان کرتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ ابھی تو امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج کا زمانہ تو آیا نہیں اور ابھی سے کیوں بیان کیا؟ یاد رکھنا یہ بیکار نہیں ہے. 1400 سال پہلے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. میرا فریضہ ہے کہ وہ جو احادیث ہے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. گزشتہ جمعہ کو امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے متعلق تھوڑی باتیں آئی. میں دعا کرتا ہوں جو تھوڑی موٹی موٹی باتیں جو باقی ہے وہ میں بیان کر دوں، پھر میں آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی ذرا دل سے آمین کہہ دو. اور دوسری میں یہ دعا کرتا ہوں جو غلط فہمی میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ آج اس مجلس میں اللہ تعالیٰ اس کی غلط فہمی کو دور فرما دے. آمین کہو. بالکل موٹی بات 2-3 بات میں کرتا ہوں. امام مہدی کے متعلق صحیح احادیث ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جب ان کو ظاہر فرماویں گے عربستان میں، وہ عربستان کے بادشاہ ہوں گے. سن لو ذرا کان کھول کے.
وہ خلیفہ ہوں گے، اس کا مطلب کیا؟ بادشاہ ہوں گے. اور جب وہ بادشاہ ہوں گے، حدیث میں آتا ہے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. شام سے ایک لشکر آئے گا، مکہ و مدینہ کے بیچ میں دھسا دیا جائے گا. اس کے بعد قریشی نسل جو کلب خاندان کا جو بادشاہ ہوگا وہ حملہ کرے گا. اس کو شکست دیں گے امام مہدی اپنے لشکر و مسلمانوں کے ساتھ. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آپ ہی بتلاؤ، جنہوں نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، کیا وہ عربستان کے بادشاہ بنے؟ یا اللہ، اس لفظ کو مجھے اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق دے اور دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کرے تم مسلمانوں کے دل میں میری یہ بات اتر جائے. وجہ ہے اس کی کہنے کی. چلو بتلاؤ، جنہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا وہ عربستان کے بادشاہ بنے؟ دنیا پوری عدل و انصاف سے بھری، شام کا لشکر مکہ مدینہ کے بیچ میں دھسایا گیا. بس میں نے کہہ دی اتنی بات، بس اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے گئے. دوسری بڑی دلیل بتلاؤں، جس وقت امام مہدی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. چلو جنہوں نے دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اللہ کے قبضے میں ہے ہمارے قلوب، ہمارے قلوب کو ایک منٹ میں پھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اس مجلس کے بعد خدا کرے ہمارے دل پھرے ہوئے ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول فرمائے. میرا کوئی مقصد نہیں، واحد یہ مقصد ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے. بس اس سے آپ نے اندازہ لگایا نا. الحمدللہ میری خیر خواہی کا میں دشمن نہیں ہوں، میں خیر خواہ ہوں الحمدللہ. اگر آپ کے قبضے میں ہو میرا دل چیڑ کے دیکھ لو. اگر میں آپ کا دشمن ہوں تو میرا دل چیڑ کے دیکھ لو. میں خیر خواہ ہوں الحمدللہ. جو صحیح نہیں سمجھاتا وہ دشمن ہے، بدخواہ ہے، خیر خواہ نہیں ہے. سمجھ لو اللہ کے واسطے اس بات کو. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کا اول میں، جس کا آخر عیسیٰ اور جس کا درمیان مہدی. تو درمیان کا مطلب معلوم آپ کو؟ وسطن عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جو اخیر سے پہلے آوے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ بیچوں بیچ میں آوے، بلکہ اخیر سے جو پہلے آوے. تو عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں، تو عیسیٰ سے پہلے آویں گے مہدی. تو یہ وسطن کا اطلاق ہو گیا. اللہ پر سمجھ میں آ جائے. ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ کے بغیر عمل بیکار. یاد رکھنا، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا عقیدہ تو بہت ضروری. عمل صحیح نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دونوں مل کر لڑیں گے دجال کے ساتھ. روایتوں کا میں نے خلاصہ نکالا، ایک دو روایت نہیں، کتنی روایتیں ہیں. حضرت امام مہدی 7 سال یہاں رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. 1 سال مل کر حضرت مہدی دجال کے ساتھ لڑیں گے اور 1 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 سال یہاں اترنے کے بعد ہوں گے، حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 سال زندہ رہیں گے.
اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. اور ابھی مسجد نبوی میں روضہ اقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد نکاح کریں گے. وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی جن کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا نکاح ہوگا, اولاد بھی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال نکل گیا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے دجال کی کل مدت اس دنیا میں 40 دن, لیکن پہلا دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور دوسرے 37 ڈیز عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو کل ملا کر دنیا میں وہ کتنا رہے گا؟ 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے دجال یہاں دنیا میں رہے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہو جائے گا. اور دجال سن لو پیدا ہو چکا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. اب وہ کہاں ہے؟ ابھی کسی کا سراغ نہیں, کوئی جا نہیں سکتا وہاں پر. ہاں, ایک صحابی کی ملاقات ہو گئی. عجیب واقعہ ہے. جب بات آ گئی تو میں وہ واقعہ بھی سنا دوں. کیوں سناؤں معلوم؟ مجھے اس بات کی خوشی ہے ہمارے اعمال نامے ہر پیر اور جمعرات کو روضہ اقدس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میرا عمل نامہ یہ پیش ہوگا کہ میں نے اپنی امت کو, اپنے بھائیوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حدیثیں میں نے سنائی. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے حبیب, میرے نبی, میرے آقا, ہمارے آقا انشاءاللہ خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے امت کو یہ حدیثیں سنائی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سننا ذرا, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی روایت ہے, وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مؤذن تھا, انہوں نے اعلان کیا کہ چلو نماز کے لیے, نماز کا وقت ہو چکا. سب مسجد میں جمع ہوئے. جیسے نماز پوری ہوئی آپ نے اعلان فرمایا, اے لوگوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا, کوئی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں. تمام کی تمام صحابہ بیٹھے رہے. پھر فرمایا میں نے اس لیے آپ کو نہیں بٹھایا کہ میں مال تقسیم کروں, اس لیے نہیں بٹھایا کہ جہاد کے لیے میں آپ کو تیار کروں, بلکہ میں نے اس لیے آپ کو بٹھایا اے میرے صحابہ. یہ تمیم داری ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ, یہ تمیم داری نے مجھے عجیب قصہ سنایا. کون فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ یہ قصہ آپ لوگ بھی سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سن لو. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہو تو کیا وہ میں نہیں چاہوں گا میں آپ کو بھی سنا دوں؟ تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. آپ کی تمنا تھی کہ یہ قصہ سنا میں, اس میں بڑی باتیں نکلتی ہیں, لیکن میں صرف ابھی حدیث سنا دیتا ہوں بس.
اگر بڑا آدمی چھوٹے سے یوں کہے گا بیان کرو تو اس کو بیان کرنا چاہیے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا چلو بیان کرو، تو بیان کرنا شروع فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر عجیب مسکراہٹ، کیا چہرہ چمکتا ہوگا! ایسے جب مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی تو 14ویں رات کا چاند شرما جاتا تھا آپ کے سامنے، تو جب مسکراہٹ ہوتی تھی تو کوئی عجیب و غریب، کوئی بیان نہیں کر سکتا آپ کے حسن و جمال کو، شہور انور کی تازگی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اپنے الفاظ سے، کتنے خوش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں خوش تھے؟ وجہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو دجال کا واقعہ سنایا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک ہو تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظروں سے دجال دیکھ لیا، تو وہ واقعہ پہلے سنایا آپ کو، پھر بعد میں آپ نے فرمایا اب لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ واقعہ بیان کرو۔ تمیم داری کھڑے ہو گئے، واقعہ سنانا شروع کیا۔ اے لوگوں، ہم قبیلہ بنی لخم اور بنی جذام کے 30 آدمی مل کر سمندری سفر کر رہے تھے۔ عجیب اللہ کا کرنا یوں ہوا، سمندر میں طوفان آیا جس کی بنا پر ہم 1 مہینے تک سمندر میں ادھر سے ادھر گھومتے رہے۔ طوفان نے ہمارا تماشا بنایا، سمندر میں ہمیں ہلاکت کا خوف ہو گیا، ہم ہلاک ہو جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی۔ لیکن عجیب یہ ہوا، 1 مہینہ جب ختم ہوا، ایک جزیرہ نظر آیا، ایک ٹاپو نظر آیا، ہمارے جان میں جان آئی، خوش ہو گئے کہ چلو اب تک جزیرہ آ گیا، ہم یہاں کشتی میں سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی کنارے پر پہنچے، تمیم داری بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے، تمیم داری بیان فرماتے ہیں ہم جزیرے پر اترے، ہم جیسے ہی اترے سامنے سے ایک عجیب قسم کا جانور نظر آیا جو پورا بدن بالوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی عضو نظر نہیں آ رہا تھا، کپڑے نہیں پہنا تھا، کوئی عضو سمجھ میں نہیں آتا تھا، پورا بالوں میں گھرا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ جانور ہمارے پاس آیا، تو جیسے ہی وہ آیا ہم تو پہلے ڈر گئے، تو ہم نے پوچھا یہ کمبخت تو کون ہے، کیسی خطرناک تو چیز ہے؟ تو اس نے یوں کہا آپ فکر مت کرو، میں دجال کا جاسوس ہوں، خبر رکھا ہوں۔ جاسوس کا مطلب خبر پہنچانے والا، کہ یہاں کیوں گھومتا ہے کہ میں تلاش کرتا ہوں کہ کوئی آدمی یہاں آوے، ہمارے جو امیر جو ہے دجال وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ادھر آوے تو ان کو میرے پاس لے آؤ، تو میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ وہ سامنے تو گرجا نظر آتا ہے، اس میں وہ آدمی بندھا ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی، تمیم داری فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو خوف ہونے لگا کہ کہیں جن تو نہیں ہوگا، کہیں ہمیں مار تو نہیں دے گا، ہمیں تو اتنا خطرناک خوف لگا کہ اس کا جاسوس اتنا خطرناک تو وہ دجال کیسا ہوگا، اور ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا دجال کے بارے میں کہ کیا ہوگا۔ ہم تو کسی بھی طرح ہمت کر کے چلے گئے۔ گرجا میں جو ہم داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیر سے لے کر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں مضبوط بندھا ہوا تھا، وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم جو گئے، اتنا بڑا مضبوط قوی ہیکل آدمی ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا، نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح کا بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا دجال یہودی نسل ہوگا، وہ انسانی میں سے ہے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، دیکھتے ہی ڈر گئے۔ تو اس نے تو پہلے سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہیں ہمارا کچھ نہ کچھ پتا چل ہی گیا ہوگا،
سب سے پہلے میں پریشان ہوں، میری بات کا تم جواب دو، صحیح صحیح جواب دینا۔ تمیم داری فرماتے کہ میں امیر تھا، سردار تھا، اس لیے میں بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بیسان جو ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے کھجوروں کا کیا حال ہے، پہلے سے جلدی بتلاؤ مجھے۔ حضرت تمیم داری نے فرمایا اس شہر کے کھجور کا جو درخت ہے، بہت کھجور وہاں آتے ہیں۔ تو اس نے یوں کہا سن لو، ایک وقت قریب آنے والا ہے کہ ایک کھجور بھی نہیں پکے گی۔ پھر دوسرا سوال کیا بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت پانی ہے اس میں۔ تو اس نے کہا قریب ہے وہ وقت کہ اس میں ایک قطرہ پانی نہیں رہے گا۔ تیسرا سوال کیا کہ جو زغر یعنی شام کا ایک شہر ہے، وہاں پر جو پانی کا چشمہ ہے، اس کے بارے میں حال سناؤ۔ تو کہا کہ بہت میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ سن لو، دجال نے کہا قریب ہے وہ وقت کہ وہ چشمہ ختم ہو جائے گا۔ چوتھا سوال کیا دجال نے، ارے اصل سوال کا مجھے جواب دو، وہ نبی الامیین جو ہیں ان کا حال سناؤ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر فرما دیا، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ تو کیا اچھا، لوگوں کے ساتھ کیا حالت ان کی، جنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کہا جنگ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ کس کا پانسا بھاری؟ تو کہا کہ مسلمانوں کا، وہ نبی کا، اور آس پاس کے جتنے علاقہ والے ہیں اکثر مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات کہی نے تو اس نے یوں کہا میں تمہیں صحیح بات بتلاتا ہوں، سن لو۔ عرب کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس آدمی کی بات بجا لاوے۔ یہ تمام سوالات ہو چکے۔ اس کے بعد تمیم داری نے فرمایا اب تو بتلا تو کون ہے بلا؟ تو فرمایا جب یہ تمیم داری نے یہ سوال کیا تو اس نے یوں کہا میں مسیح دجال ہوں، ان قریب میں نکلنے والا ہوں، اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں ہوگی جس کو میں اپنے پیروں سے نہ روندوں، پوری زمین کو میں کھنگال دوں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور سوائے طیبہ کے، مدینہ منورہ کے، ان دو جگہوں میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ جو واقعہ پورا سنا دیا حضرت تمیم داری نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش تھے، ممبر پر تشریف فرماتے، اپنے پاس ایک لکڑی مبارک تھی، لکڑی سے ممبر پر 3 مرتبہ مارا اور یوں فرمایا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف اشارہ فرمایا یہی طیبہ ہے، یہاں دجال کی مجال نہیں کہ یہاں وہ قدم رکھ سکے۔ یہ دجال کا تعارف میں نے مختصر کرایا، بڑی لمبی لمبی باتیں ہیں لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا معلوم؟ دجال جب نکلے گا تو 3 قحط دنیا میں پڑیں گے، لمبی حدیث ہے میں چھوڑ دیتا ہوں سب۔ جب 3 قحط پڑیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مقابلہ کریں گے اور اس کو ہلاک کر دیں گے اور پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ حضرت مہدی وہ بھی انتقال فرما گئے ہوں گے، پھر بعد میں حضرت عیسیٰ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، پوری دنیا میں انصاف سے بھر جاوے گی، اتنا مال ہوگا، زمین اتنی برکتیں ظاہر کرے گی، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو مختصر میں نے بات کہی، ابھی ایسا ہوا ہوگا۔ دیکھو اب میں آگے چلتا ہوں، دجال کو ختم کر دیا ہوگا، اتنے میں اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی، اے عیسیٰ جلدی سے اپنے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنا چاہتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جلدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے تمام مسلمانوں کے ساتھ، اور کچھ مسلمان
قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور مضبوط مکانوں میں محفوظ ہو جائیں گے. اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے یاجوج ماجوج کو نکالیں گے. تو یہ تیسرا نمبر یاجوج ماجوج کا یاد رکھنا ترتیب کس طرح قیامت آئے گی. پہلے امام مہدی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر دجال، پھر چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج. ان کے بارے میں آتا ہے اتنی خطرناک قوم ہے اور اتنی تعداد ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا. یوں سمجھو کہ پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد اس قوم کے مقابلے میں ایک حصہ اور وہ پوری قوم 9 حصہ ہوں گے. اتنی زیادہ تعداد حدیث میں. بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک اس امت کا ہوگا. کتنی بڑی تعداد. وہ جب کہیں سے گزرے گی کسی سمندر اور کسی دریا کے پاس سے تو پانی پی جائیں گے اور کیسا پی جائیں گے معلوم؟ اس پانی کا ایک قطرہ نہیں چھوڑیں گے. سمندر کے سمندر اپنے پیٹوں میں اٹیل دیں گے. پوری دنیا کی کھیتی باڑی اناج کو سب ختم کر دے گا. یہ یاجوج ماجوج. اتنے میں کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پہ ہوں گے تو کھانے کی اور پینے کی تنگی آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پریشان ہو جائیں گے. تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, دعا کرو ہمارے پاس کھانے کی چیز نہیں. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں بیل کی موڈی, بیل کا سر آج کل کے حساب سے 10,000 روپے کا بکے گا. آج کل تو کتنے کا بکتا ہے؟ 100 روپے کا نہیں. اس زمانے میں مہنگائی کتنی ہوگی؟ 10,000 کا بکے گا ایک سر. اتنی مہنگائی ہوگی. عاجز آ جائیں گے مسلمان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے, اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں گے. تمام کو آنے واحد میں تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. اب جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پوری دنیا ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. ایک بالش کی جگہ ایسی نہیں ملے گی جو ان کی لاش سے خالی ہو. اس سے آپ اندازہ لگاؤ پوری دنیا لاشوں سے, اور اتنی بدبو دنیا میں پھیلے گی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے, یا اللہ ان کا کچھ کرو, ہمیں پہاڑ سے نیچے اترنا ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ پرندوں کے جھنڈ بھیجے گا. بڑے بڑے پرندے جو اونٹ جیسی گردن والے ہوں گے, تمام کی لاشوں کو اٹھا کر پہاڑوں میں, جزیروں میں, بیابانوں میں, جنگلوں میں پھینک آویں گے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بہترین بارش برساویں گے جس کی بنا پر زمین دھل جائے گی اور شیشے کی طرح چمکتی ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پوری دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہوگی, عدل و انصاف عام ہوگا. یہ تو میں یاجوج ماجوج تک پہنچا اور بالکل مختصر سنایا. یہاں تک ہوگا کہ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. یاجوج ماجوج بھی ختم ہو گیا, دجال بھی ختم ہو گیا, امام مہدی بھی ختم ہو جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا. اتنے میں سن لینا, یمن کا ایک بادشاہ ہوگا. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام جہجہ ہوگا. وہ دنیا کا خلیفہ ہوگا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا نائب بنے گا. اس دنیا میں عدل و انصاف کو عام کریں گے, لیکن ان کا پھر انتقال ہو جائے گا. ان کے انتقال کے بعد چند دوسرے بادشاہ آئیں گے, لیکن ان کے بادشاہ کے زمانے میں ظلم و ستم, جہالت عام ہو جائے گی, علم کم ہو جائے گا. ابھی ان کی بادشاہت کا دور ہوگا, یمن کے دوسرے بادشاہوں کا. اتنے میں خبر آئے گی کہ مشرق میں, دیکھو یہ 6 نمبر, مشرق میں زمین میں دھنسنے کا واقعہ ہوا اور مغرب میں بھی زمین میں دھنسنے کا واقعہ ہوا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ختم ہو گئے. ابھی تو یہ چرچا ہوتی ہوگی کہ ایک دم سے جنوب میں سے دھواں اٹھے گا اور وہ دھواں اتنا خطرناک ہوگا. ایک مرتبہ تو آ چکا, آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں لمبا واقعہ ہے، ابھی وقت نہیں ورنہ میں وہ سنا تھا وہ واقعہ بھی. تو وہ دھواں اتنا خطرناک ہوگا، 40 دن تک رہے گا. جو مسلمان ہوں گے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف زکام ہو جائے گا بس. اور جو کافر و منافق ہوں گے ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ 3 دن کے بعد وہ ہوش میں آئیں گے. ابھی تو یہ چرچا ہوتا ہوگا دھوئیں کے بارے میں، کتنے میں 7ویں نمبر پر کیا ہوگا؟ وہ دن کون سا ہوگا معلوم؟ بقرعید کا دن ہوگا، ذی الحجہ کا دن ہوگا. عید منانی ہوگی لوگوں نے، اور اس کے بعد جو رات آئے گی یعنی 11ویں تاریخ کی جو رات آئے گی وہ رات اتنی طویل ہوگی کہ بچے سونے سے عاجز آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مسافر لوگ تنگ آ جائیں گے کہ رات کب ختم ہو اور ہم اپنا سفر شروع کر دیں. جانور اپنے استبل میں بے چین ہو جائیں گے کہ کب صبح ہو گئے، جس کے بنا پر ہم چراگاہ میں چرنے کے لیے جا رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے وہ رات عام طور پر 3 راتوں کی مقدار کے برابر طویل ہوگی. اب اندازہ لگاؤ 10 گھنٹے کی رات ہو تو 30 گھنٹے کی رات کیسے آدمی نکال سکے؟ آج نہ جاوے آدمی. تو اتنے میں کیا ہوگا؟ جب صبح ہوگی تو صبح کیسی ہوگی یہ بات سنا کر میں بند کرتا ہوں، وقت ہو گیا. صبح جب ہوگی تو سورج کی طرف تک دیکھیں گے. سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ پیچھے سے، یعنی مشرق سے. پورب سے طلوع ہوتا ہے تو ادھر سب دیکھیں گے تو ادھر سے نظر نہیں آئے گا، ایک دم سے پیچھے سے نظر آئے گا. یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ آخری وہ نشانی کہ جس نشانی کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور شروع میں کیسا نکلے گا؟ جس طرح چاند کو گرہن لگتا ہے اور کتنا ماند ہوتی ہے اس کی روشنی، سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح ماند ہوگی. لوگ سمجھ جائیں گے اب قیامت آ گئی، روئیں گے، چیخیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو منائیں گے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اب کسی کی توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے جس نے توبہ کی اس کی قبول، اس سے پہلے تو ایمان میں داخل ہوا اس کا ایمان قبول. اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ابھی تو یہاں تک پہنچے ہوں گے، سورج کے بارے میں لوگ چیختے ہوں گے، روتے ہوں گے. اتنے میں مکہ مکرمہ میں جہاں سے ہم وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ان کو معلوم ہے صفا جو پہاڑی کا جو ٹیلا ہے نا وہ زلزلے سے پھٹے گا اور وہاں سے ایک جانور پیدا ہوگا. اب آئندہ انشاءاللہ وقت ہو چکا، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص میں جو کمی ہو اس کو معاف فرما دے، اور بات کو اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے اور اپنے عقیدے کو اللہ تعالیٰ سدھارنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.